انسان پر آزمائش جب آتی ہے، بیماری کی شکل میں ہو یا کسی بھی اور شکل میں ہو، وہ انسان کو جب اپنی گرفت میں لیتی ہے تو انسان سے اکثر کلمات ناشکریہ یا کفریہ صادر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مزید اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہمیں ایک نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ نبی نے اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کیے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دو اعزاز عطا فرمائے۔ آزمائش آئی، آزمائش پہ کلمات کون سے ادا کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمائش سے بھی نکال دیا اور سرخرو بھی کر دیا۔ اب ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھ پہ آزمائش آ گئی ہے، بیماری کی شکل میں ہے، تنگ دستی کی شکل میں ہے، کیس ہے، کوئی جو ہے ایسی قید ہو گئی ہے، عدالتوں کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کوئی بھی دنیا کی آزمائش ہے۔ آزمائش کو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کے یہ کلمات ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سرخرو فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا چونکہ تعلق قرآن پاک سے کمزور ہوتا ہے تو ہم اس لیے آزمائشوں پہ آہو زاری کرتے ہیں، وویلا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے ایک جاننے والی خاتون نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا یہ دوپٹہ کیوں باندھا ہوا ہے سر پہ اس طرح؟ تو کہا کہ درد سر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کئی سال گزر گئے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جو ہے کس طرح استعمال کیا، سکون ملا، تمہیں صحت ملی، تم نے کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، لیکن جب ذرا سی درد سر کی تکلیف ہوئی تو ناشکری کی پٹی باندھ لی۔ تو ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمت بھی چھین لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک کلمہ عطا فرمایا۔ وہ کلمہ بھی کوئی عام کلمہ نہیں ہے، ایک تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو بڑی بات ہے، لیکن وہ کلام ایسا ہے جو ایک نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے، اور نبی نے وہ کلمہ ادا کیا ہے، اور اس وقت ادا کیا ہے جب وہ نبی سخت جو ہے آزمائش کے اندر تھے۔ اب وہ آزمائش کیسی تھی آپ دیکھیے، تو اب وہ آزمائش ایسی تھی جس میں جان جا رہی تھی، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ سمجھا دیا، چونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے اور جو واقعات کے اندر جو الفاظ قرآنی بیان فرمائے کہ یہ کلمات فلاں نبی نے ادا کیے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ ہمیں پتہ چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں پتہ چلی، اور اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہمیں پتہ چلی، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہمیں پتہ چلی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، حضرت نوح علیہ السلام نے یوں دعا کی۔ اب ایک ایک نبی کی دعا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، چونکہ ان نبیوں نے اللہ سے ان الفاظ میں مانگا ہے تو وہ تو بڑے اسم اعظم کے الفاظ ہیں۔ تو وہ نبی جو بچہ ہے جن کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی آزمائش کے اندر ہیں کہ ان کے والد ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں ذبح کروں گا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اسماعیل علیہ السلام آگے سے آزمائش میں آ گئے، اور آزمائش کے اندر الفاظ کون سے ادا کیے؟ آہوزاری نہیں کی، وویلا نہیں کیا، کوئی اس کا دوسرا معنی کرنے کی کوشش نہیں کی، تعبیر دوسری کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے وہ کلمہ ادا کیا جس کلمے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کلمے کی برکت سے، اس وظیفے یا جملے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس اتنی بڑی آزمائش سے نکالا بھی اور سرخرو بھی کیا، اور ساتھ ان کا ذکر بھی بلند کر دیا، یعنی ان کو عزت بھی عطا فرما دی۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ اب آپ دیکھیے اتنا مختصر کہ آپ نے فرمایا انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ نے ایک جملہ کہا اپنے والد کو، آپ کہا جی آپ نے خواب دیکھا مجھے ذبح کر رہے ہیں، آپ ذبح کریں، آپ اپنا کام کریں جو آپ کو اللہ کا امر ہے، آپ اپنے اللہ کے فیصلے میں کمی نہ کریں، مجھے آپ پائیں گے، ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے،
انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہ کلمہ اتنا طاقت والا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ اب جو آدمی آزمائش کے اندر آ جائے، کسی بھی آزمائش کے اندر، بیماری میں ہے، بیماری کے اندر آ جائے، تکلیف میں ہے، کسی ذلت میں ہے، کسی بھی ایسی پریشانی میں الجھ گیا جس کا تعلق مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی ہے یا خالق کے ساتھ ہے، ہر آزمائش کے اندر جو ہے یہ کلمہ کہے انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ سارے پڑھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا آسان کلمہ ہے، خالی اس کو 33 مرتبہ پڑھ لے بس، اور کوشش کرے جب تک وہ ختم نہیں ہوتی پریشانی یہ پڑھتا رہے۔ انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ من الصابرین۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے نکال کر، اس کو پریشانی سے، بیماری سے، آفت سے، تکلیف سے، ذلت سے نکال کر اللہ اس کو رفعت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے ایک پیغمبر کی زبان سے نکالا جس کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اور جن کے پاؤں کے انگوٹھے سے اللہ نے، ایڑی سے اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا پانی جاری کیا تھا۔ اب وہ پیغمبر کتنا عظیم، جن کی نسل میں اللہ نے 70 جو ہے پشتوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ کلمہ امت محمدیہ کو عطا ہوا قرآن کی شکل میں، کسی اور امت کو یہ نہیں ملا ہے، کسی عیسائیت کو نہیں پتہ، یہودیت کو نہیں پتہ، کسی اور دنیا کے مذہب کو نہیں پتہ کہ اسماعیل علیہ السلام سرخرو ہوئے کون سے کلمے کی وجہ سے۔ تو ہم نے جب قرآن پاک کو کھولا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان سے ایسے الفاظ ادا کروائے کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ان کلمات کو کہیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، ذرا کوئی تکلیف آئے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً یہ کلمہ کہہ دیں، انشاءاللہ اللہ اس کلمے کی برکت سے آپ سے تکلیف ہٹا کر آپ کو سرخرو کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔